السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ترکی بھی ایران کی ڈگر پر چل نکلا اور چھپا ہوا رستم نکلا۔ جب دنیا میں سر جنگ، تیل اور سونے کی دوڑ لگی ہوئی تھی تو ترکی بھی ایران کی طرح خاموشی سے جدید ٹیکنالوجی کے حامل ڈرونز اور طیارے بنا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ترکی نے بھی ان ڈرونز اور طیاروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ قائم کر لیا۔ اب جب ترکی اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی ہے تو ترکی سے ان جدید ترین جنگی ہتھیاروں کی خبریں بھی باہر نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں ایک نئی جنگ کا خطرہ صرف میزائلوں اور بمبوں سے نہیں بلکہ آسمان میں آنے والی ایک نئی ٹیکنالوجی سے بھی جڑا ہوا ہے۔ ترکی اور اسرائیل کے درمیان شام کی وجہ سے کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، لیکن اس بدلتی ہوئی جنگی صورتحال میں ترکی کے پاس ایک ایسا ہتھیار بھی موجود ہے جو روایتی ڈرون سے کہیں آگے جا چکا ہے۔ ایک ایسا بغیر پائلٹ جنگی طیارہ جو جیٹ کی رفتار سے پرواز کرتا ہے، دشمن کے طیارے کو تلاش کر فضائی میزائل داغ سکتا ہے، زمین اور سمندر کے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر خطرناک فضائی حدود میں پائلٹ کی جان خطرے میں ڈالے بغیر داخل ہو سکتا ہے۔ اس کا نام ہے قزل علمہ۔ یہ سوال یہ ہے کہ ترکی نے آخر کیا بنا لیا ہے؟ یہ طیارہ کتنا طاقتور ہے؟ اسے کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا یہ ریڈار کی نظروں سے بچ سکتا ہے؟ اور اگر ترکی اور اسرائیل کے درمیان شام کے معاملے میں براہ راست فوجی ٹکراؤ ہوا تو قزل علمہ اسرائیل کے لیے کتنا بڑا مسئلہ بن سکتا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ ناظرین، قزل علمہ آخر ہے کیا؟ ناظرین، قزل علمہ کو صرف ڈرون کہنا اس کی اصل حیثیت کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ یہ جیٹ انجن والا بغیر پائلٹ جنگی طیارہ ہے جسے ترکی کی کمپنی بائیکر نے تیار کیا ہے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ وزن تقریباً 8.5 طن، ہتھیار اٹھانے کی صلاحیت تقریباً 1.5 طن اور زیادہ سے زیادہ رفتار تقریباً 0.9 میخ اور اعلان کردہ جنگی دائرہ تقریباً 500 بحری میل یعنی 903 کلومیٹر ہے۔ 3 گھنٹے سے زیادہ فضا میں رہنے کی صلاحیت بھی بتائی گئی ہے، یعنی یہ TB2 جیسا سست رفتار، نگرانی اور حملہ آور ڈرون نہیں بلکہ ایک ایسا طیارہ ہے جسے مستقبل کی فضائی جنگ کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اسے خطرناک کیا بناتا ہے؟ سب سے پہلے اس کا نمایاں رہنے والا ڈیزائن۔ قزل علمہ کو اس انداز میں بنایا گیا ہے کہ دشمن کے ریڈار پر اس کی موجودگی روایتی بڑے جنگی طیارے کے مقابلے میں کم نمایاں ہو، اگرچہ اسے ریڈار سے مکمل طور پر غائب سمجھنا غلط ہوگا۔ دوسری بڑی چیز اس کا ایسا ریڈار ہے جو فضائی صورتحال کا جائزہ لے سکتا ہے، اور تیسری چیز اس کا ہتھیاروں کا مجموعہ ہے۔ یہ فضائی اہداف کے خلاف گوک دوغان جیسے میزائل اور زمینی اہداف کے خلاف مختلف درست نشانہ لگانے والے ہتھیار لے جانے کے لیے تیار کیا گیا ہے، یعنی ایک ہی طیارہ دشمن کو دیکھ بھی سکتا ہے، فضائی ہدف کو نشانہ بھی بنا سکتا ہے اور زمین پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اصل خطرہ یہاں شروع ہوتا ہے۔ نومبر 2025 میں قزل علمہ نے ترک فضائیہ کے F-16 کو اپنے ریڈار سے تقریباً 30 میل کے فاصلے دور سے شناخت کیا اور گوک دوغان میزائل کے ذریعے فرضی حملہ کیا۔ یہ حقیقی جنگ میں F-16 کو مار گرانا نہیں تھا بلکہ جنگی مشق میں فرضی نشانہ تھا، لیکن اس تجربے نے ایک انتہائی اہم بات ثابت کر دی۔ ترکی ایک بغیر پائلٹ طیارے کو صرف بم گرانے والا ڈرون نہیں بلکہ فضائی لڑائی کا پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہی فرق قزل علمہ کو دوسرے ترک ڈرون سے الگ کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اسے کنٹرول کون کرتا ہے۔ یہاں بھی روایتی ڈرونز میں فرق ہے۔ قزل علمہ میں خود کار پرواز اور فیصلہ سازی کے لیے جدید سافٹ ویئر، سینسر اور مصنوعی ذہانت پر مبنی نظام استعمال کیے جا رہے ہیں، یعنی انسان اسے مشن اور بنیادی احکامات دے سکتا ہے، لیکن طیارہ پرواز کے مختلف مراحل میں بہت سے کام خود انجام دینے کے قابل بنایا جا رہا ہے۔ اب سب سے اہم سوال، اسرائیل کے لیے یہ طیارہ کتنا بڑا خطرہ سمجھا جا رہا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قزل علمہ اس وقت ترکی سے اڑ کر اسرائیل تک براہ راست پہنچنے والا طویل فاصلے کا حملہ آور طیارہ نہیں ہے۔ اس کا اعلان کردہ جنگی دائرہ تقریباً 930 کلومیٹر ہے، اس لیے ترکی سے اسرائیل کے خلاف براہ راست کارروائی اس کی موجودہ حد اور عملی راستے پر منحصر ہوگی۔ لیکن اسرائیل کے لیے اصل خطرہ فاصلہ نہیں، شام کا جغرافیائی اور بدلتی ہوئی صورتحال ہے۔ اگر مستقبل میں ترکی شام کے اندر اپنے فضائی یا فوجی اڈوں کو بڑے پیمانے پر استعمال کرتا ہے تو قزل علمہ کو اسرائیل کے مقابلے میں بہت قریب سے چلانے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے، اور اس صورتحال میں مسئلہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک قزل علمہ اسرائیل تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں۔ اصل سوال یہ ہوگا، اگر کئی ایسے بغیر پائلٹ جنگی طیارے ایک ساتھ شام کی سمت سے
اسرائیلی فضائی حدود کے قریب پہنچیں تو اسرائیل انہیں کتنی جلدی تلاش کر کے روک پائے گا، کیونکہ ہر قزل علمہ میں پائلٹ نہیں بیٹھا ہوگا۔ اسے خطرناک ترین مشن میں بھیجا جا سکتا ہے، فضائی دفاع کو آزمایا جا سکتا ہے، دشمن کے ریڈار اور طیاروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور ضرورت پڑنے پر اس کا نقصان انسانی پائلٹ کی جان کے نقصان کے برابر نہیں ہوگا۔ یہی وہ جنگی فائدہ ہے جو اسرائیل کے لیے پریشانی پیدا کر سکتا ہے۔ تو کیا قزل علمہ اسرائیلی جنگی طیاروں کو شکست دے سکتا ہے؟ ابھی یہ دعویٰ کرنا قبل از وقت ہوگا۔ قزل علمہ کی زیادہ سے زیادہ رفتار تقریباً 0.9 میخ ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس انتہائی جدید جنگی طیارے اور فضائی دفاعی نظام موجود ہے، اس لیے اسے F-35 اور F-16 کا سیدھا متبادل سمجھنا درست نہیں۔ اصل تصور اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ قزل علمہ کو تنہا جنگی طیارے کے طور پر نہیں بلکہ دوسرے جنگی طیاروں، ڈرونز اور زمینی نظام کے ساتھ مل کر استعمال کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یعنی مستقبل کی جنگ میں ایک ترک جنگی طیارہ آگے بڑھ سکتا ہے، اس کے ساتھ کئی قزل علمہ فضا میں موجود ہو سکتے ہیں، اور ہر ایک مختلف ذمہ داری ادا کر سکتا ہے۔ ایک نگرانی کرے گا، دوسرا دشمن کے طیارے کو تلاش کرے گا، تیسرا فضائی میزائل لے کر آگے بڑھے گا، اور دوسرا زمینی ہدف کو نشانہ بنائے گا۔ یہی بغیر پائلٹ جنگی طیاروں کا جھنڈ مستقبل میں اسرائیل جیسے جدید فضائی دفاع رکھنے والے ملک کے لیے اصل چیلنج بن سکتا ہے۔ ناظرین، حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔